جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج میں ایک میتھ کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے یوتھ کے درمیان ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. اور وہ میتھ یہ ہے کہ سارے گورے جو ہیں اور سارے یورپینز جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا ہر عمل بہت اچھا ہے. اب اس کے بہت سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری سوچ ڈیولپ ہوئی، اور اس پہ میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا اور آپ کے ساتھ کچھ ریالٹیز شیئر کرنا چاہوں گا. اور یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اور میں اس پہ کیوں ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے بڑا حیرت انگیز طریقے سے آگے سے کہا کہ اچھا گوروں میں یہ برائیاں بھی ہیں. تو بیسیکلی میں اس کو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھائیاں ہیں وہ تو ہم سب لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، پتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں ان کی کیونکہ سم ہاؤ میڈیا نے اتنا زیادہ ایک رول پلے کر رہا ہے، اور میڈیا کی وجہ سے جو میں نے ایک پچھلا ولاگ بھی بنایا تھا کلچرل امپیریلزم، تو ان کے جو کنٹری کے ہم میڈیاز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہالی ووڈ کی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک امپریشن یہ بنتا ہے کہ جی گورے بڑے زبردست ہیں، کتنے دیالو ہیں اور کتنا غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ آپ جب اس کو موویز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہمارے مائنڈ سیٹ کس طرح وہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو بچانے کے لیے، فار ایگزامپل میرا خیال ہے ٹام کروز کی مووی ہے پارکر، پتہ نہیں کون سا پارکر، تو وہ ایک بچے کو بچانے کے لیے نا 500 بندوں کو قتل کر دیتا ہے. تو لیکن اسی طرح وہ دیکھ لیں، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ابھی وہ عراق وار بنائیں گے تو وہاں پہ وہ 1 2 5 بندوں کو بچانے کے لیے، ایک بچی کو بچانے کے لیے 400 500 بندوں کو قتل کر لیتے ہیں. سو ہمارے ذہن میں ویسے انہوں نے یہ ایک سپریمیسی ڈیولپ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ میڈیا کی وجہ سے کہ گورے تو بہت زبردست ہیں جی، یہ تو بہت خیال رکھتے ہیں، پوری دنیا کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اسپیشلی امریکنز جو ہیں وہ تو ان کو پوری دنیا کی بڑی فکر ہے، افغانستان میں لوگوں کی بڑی فکر ہے، عراق میں لوگوں کی بڑی فکر ہے، لیبیا میں لوگوں کی بڑی فکر ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ایک تو اس طرح کی چیز ہے. دوسری جو ہم فار ایگزامپل جو لوگ فورن وزٹ کر کے آتے ہیں وہ بیسیکلی کانشیسلی یا سب کانشیسلی نا وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایک قسم کا اس کے امبیسڈرز بن جاتے ہیں یورپ کے. اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار دیکھو نا ادھر دیکھو ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، وہاں پہ کیسا ہے، وہاں پہ آپ روڈ پہ سسٹم دیکھیں، ٹریفک کا سسٹم دیکھیں، جسٹس سسٹم دیکھیں. تو اس طرح کی باتیں جب ہمارے جنرل پبلک کو پتہ چلتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے برے ہیں. ریسنٹ ایک ایگزامپل تھی جو میں نے دیکھی، جس پہ میں نے تھوڑا سا کاؤنٹر بھی کیا، وہ اینجلینا جولی کا پاکستان کا وزٹ تھا. اور اس پہ ہم سب جو جتنے بھی تھے اس کو دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا پکچر وہاں پہ لی ہوئی، اور سارے اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کتنے برے ہیں، دیکھو یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے برے ہیں. تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا کاؤنٹر بھی کیا اور میں نے کہا بھائی ذرا اینجلینا جولی کا ڈیزگنیشن چیک کریں، جو وہاں پہ ایز اے برانڈ امبیسڈر ہے، ان کے بہاف پہ دنیا کے اندر جاتی ہے، اور یہ اس کے پراپر فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. یہ اس رسپانسبلٹی آف ہز ڈیزگنیشن کہ وہ دنیا میں جائے. اور اس طرح UNDP کو میرا خیال ان کی امبیسڈر ہے، اب مجھے اس کا صحیح ٹائٹل بھول گیا، وہ تھوڑا سا سرچ کر لیجیے کریں. تو انہوں نے اس کی، کیونکہ میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں مجھے پتہ ہے اس کو کہتے ہیں سیلیبریٹی انڈورسمنٹ، کہ آپ کسی جگہ مشہور بندے کو لے جائیں نا تو وہ پروڈکٹس بہت جلدی بک جاتے ہیں. سو اس وجہ سے UNDP جو ہے اپنی اچھی مارکیٹنگ کر رہا ہے. تو باقی تو وہ اگر نیک کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے، اور جو ان کی نیت ہے، اور وہ اوبویسلی دنیا میں ہی ان کو ملے گا اس کا اجر جتنا بھی ہوگا. اینی ویز ہوا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا کہ گورا بہت ہی اچھا ہے. کل رات کو بھی میں کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے اچھا یہ برائیاں ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، برٹش کاؤنسل میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں پہ برٹش کاؤنسل میں جو گورے ہیں یہ سارے ایکسرسائز کرتے ہیں بڑے. اب پھر میں نے ان کو کہا جی کہ سارے گورے ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، سارے گورے بہت اچھے نہیں ہوتے، سارے گورے ہم ایک جنرلائز کر دیتے ہیں چیزوں کے، سارے بہت اچھے ہیں. جب ہم کسی فار ایگزامپل سندھ میں ہمیں کوئی ایک بندہ سندھی اچھا نہیں ملے گا تو ہم کہتے ہیں سارے سندھی بری ہیں.
پنجاب میں ایک بندہ آپ کو اچھا نہیں ملے گا، پشتون آپ کو ایک اچھا نہیں ملے گا، تو آپ کہیں سارے سو جنرلائز کرنے والی جو ہماری ہیبٹ ہے، تو اس میں پھر میں نے ان کو بتایا جی کہ ان کے لوگ بڑے گندے بھی ہیں، اور لائک اتنے گندے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یو کے میں ایک بندے سے گورے نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، تو نارملی جو ہم مسلمز ہیں نا، وی ڈونٹ شیک ہینڈ ود دیم، کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ جب واش روم ٹوائلٹ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، اور وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ پلیز واش یور ہینڈس. تو اس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور سارے ایکسرسائزیں نہیں کر رہے ہوتے، بہت زیادہ الکوہولک ہیں، بہت زیادہ شرابیں جتنا ہفتے میں کماتے ہیں سارا اوور دا ویکینڈ وہ اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں. اور بلکہ اکثر ایک گورے نے کہا کہ یار میں جب بزرگ تھوڑا سا الکوہولک تھا، تو کہتا میں اپنے باپ کو پیسے گھر کا کرایہ پہلے دیتا ہوں، بعد میں کوئی کھانے پینے، اور 3 دن میں بھوکا بھی رہتا ہوں لیکن باپ کو کرایہ دیتا ہوں. تو ان کے ماں باپ ان کو گھر میں رہنے کے کرایہ بھی لیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ الکوہل کے اندر انوالو ہونے کی وجہ سے بہت سی برائیاں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ الخبائث ہے، اس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اور یہ ہمیں شاید نہیں بتایا جا رہا. ایک اسٹڈی کے مطابق میں نے دیکھا تھا کہ کوئی 10 میں سے 6 7 یا 8 بندے ہیں جو اپنے گھر میں جن بچوں کو پال رہے ہیں وہ ان کے باپ نہیں ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے باپ ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں اپنے بچوں کا ڈی این اے کرا رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں جس کو میں پال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور 70-80% بچے ایسے ہیں جن کو یہ جو سیکشولی ہراسمنٹ کہتے ہیں نا، اتنا گندا اس طرح کا ایک معاشرہ وہ بن گیا ہے کہ وہ 70-80% بچے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ان کو سیکشولی ابیوز ہوتا ہے. اب یہ بڑے حیران ہوں گے، آپ کہیں گے یار گھروں میں کس طرح ہوتا؟ یہ ہے کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گرل فرینڈ فرض کیا آگے موو کرے گی، بوائے فرینڈ ادھر چلا جائے گا، تو گرل فرینڈ کے ساتھ جو اس کی بیٹی ہے، تو جو دوسرا بوائے فرینڈ ہوگا اس کی تو بیٹی نہیں ہے. اس طرح جو اس کا بیٹا ہے وہ دوسری کی جو اس کی ماں کے ساتھ اگر چلا گیا، تو ان کو بہت زیادہ سیکشل ابیوز جو ہے گھروں سے مل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت جنرل ہے، ہم کہتے ہیں وہ نا جی تو گورا تو بہت زبردست ہے. لائک میں جب یو کے میں تھا تو میں نے دیکھا لائک ایک فرانس کے اندر انہوں نے کیسز ڈسکس کیے تھے. دیر ور اراؤنڈ 20,000 کیسز تھے جو سیکشلی ابیوز کے کیسز تھے، اور وہ تقریباً ایک 12 سال سے بچے کو لے کے اور 6 ماہ کے بچے تک کے اس میں تھا. آپ حیران ہو جائیں گے. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات تھی، انہوں نے کہا ان کے ماں باپ نے اس میں کمپلاسنٹ تھے، انہوں نے ان کو ہیلپ کیا تھا، ایون سگریٹ کی ایک ڈبی کے پیچھے بھی. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے ہاں سم ہاؤ، کیونکہ ہم لوگ ان کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم ان کے سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، وہاں پہ ٹریفک سسٹم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، وہاں پہ ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے. تو جب یہ باتیں جب لوگ سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گورا ہی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں. تو میرا یہ ویک لاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بلکہ وہ زیادہ عجیب سے قسم کے لوگ ہیں. فار ایگزامپل یو کے میں ہم شام کو 6-7 بجے کے بعد کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے کہ ہم باہر نہ نکلیں، مجبوری میں جو باہر نکلتا ہے. وہاں پہ لوگ شوقیہ کسی کو قتل کرتے ہیں، شوقیہ مارتے ہیں. میں ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے اندر کوئی کیپیسٹی تھی تقریباً 69,000 پریزنرز کی، اور 67,000 پریزنرز جو تھے وہاں پہ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کس طرح اس کو وہ کریں، کم کریں. پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم ان کو ٹیگنگ کر کے تو ارلی ان کو نکال دیتے ہیں. وجہ کیا ہے جی؟ وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل جتنی ان کی فیسلٹیز مل رہی ہیں، ان کو جم مل رہا ہے، ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے. سو وہاں پہ لوگ تو کرائم سے ڈر ہی نہیں رہے. سو وہاں پہ کرائم کتنا اس طرح برا نہیں سمجھ رہے ہیں. مطلب پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ شوقیہ کرائم کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر کوئی کرائم کرے گا، کوئی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے، تو اس کی کوئی بہن ہے جس کی شادی کرانی ہے یا بلا بلا کوئی اس کا ایشو ہوگا، وہاں پہ وہ فن سے ویسے ہی شغلیہ فلمیں دیکھ کے. لائک ایک نرس تھی جس کو انہوں نے رات کو نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی کر کے آئی، تو اس کو 375 کی کتنی دفعہ اس بندے نے اسٹیبنگ کیا تھا اور وہ مر گئی تھی. اسی طرح وہاں پہ ایک سکھ تھا، ہمارا سکھ بھائی جو تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، اور ان کو ایک لڑکا آیا، اس نے ناک کیا، اس نے کہا کہیں جانا ہوگا صبح شام. صبح میرا خیال ہے نائٹ ڈیوٹی میں تھا، رات کو 2-3 بجے لڑکا آیا، اس نے
شیشہ نیچے کیا، اس کے پاس گرم سوپ تھا اس کی آنکھوں میں ڈال دیا اور وہ بندہ نابینا ہو گیا۔ تو بتائشہ اس قسم کی اگزامپلس ہیں وہاں پہ۔ اور ہمارے یہاں میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ رات کو آپ کسی بھی شادی سے واپس آتے ہیں تو، اور الحمدللہ کتنی پیسفل انوائرمنٹ ہے، آپ گھر میں ہیں، فیمیلز ہیں، ساروں نے زیور پہنا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے پروٹیکٹڈ ڈسپائٹ ان کا جو وہاں پہ فرض کریں یو کے میں اسکاٹلینڈ یارڈ ہے بہت ایکٹیو ہے، اور اتنا ایکٹیو ہونے کے باوجود پاکستان میں اتنی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں، کیئرنگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بہت برے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا ہماری برائیاں اتنی ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں جگہ، اب پورے پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی خبر پہلی کیا نظر آ رہی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر کہ جی کراچی میں سندھ دادو کے اندر ایک گٹر کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا، بچی گر کے مار گئی۔ اب اتنے بڑے ملک میں ہونا نہیں چاہیے، لیکن اتنے بڑے ملک میں لوگ 22 کروڑ عوام میں سے کم کوئی میرے ناقص رائے کے مطابق 1,500-2,000 بندہ تو پر ڈے مر رہا ہوگا، تو کوئی کس طرح ایکسیڈنٹ سے مر جائے ہوگا یا کوئی کیسے مر رہا ہوگا۔ تو آپ کے جو چینلز ہیں وہ نیگیٹو نیوز بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ کے اوپر ایک یہ بن جاتا ہے کہ ہم بہت ہی برے لوگ ہیں۔ کراچی کے اندر وہ کہتے ہیں جی ٹارگٹ کلر، پھر سے متحرک ہو گئے اور 2 بندے قتل۔ بھائی جان 2 بندے تو یہ گلی محلوں میں لڑکوں کے گینگز ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ کبھی جا کے دیکھیں ممبئی کے اندر کتنا قتل ہوتے ہیں، کبھی جا کے دیکھیں نیو یارک کے اندر کتنا قتل ہے، کبھی دیکھیں یو کے میں کتنے قتل ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ تو وہ دے آر ناٹ الاؤڈ کہ وہ اس طرح کی نیوز بریک کریں، آفیشلی آپ لوگوں کو سختی سے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر میں کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، اس سے بہت پرانا ڈیٹا ہے، بہت پرانا، لائک 2010-12 میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں تو ایک آدھ کیس ہوتا ہے، ہونا وہ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس بندی کو اٹھاتے ہیں، ریپ کا کیس ہوا، اس کو اٹھایا یہاں سے پاکستان کے نوبل پرائزز، فلانے نوبل پرائزز باہر بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ یا جس طرح موٹر وے کا ہوا، بہت برا انسیڈنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن 22 کروڑ عوام میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، جس میں وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور لاہور میں فلاں جگہ پہ اس طرح ہو گیا، تو ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن پھر اس میں وہی حدیث شریف ذہن میں آتی ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مائیں اس طرح کے بچے پیدا کریں جو جنتی ہوں، تو وہ مائیں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ سو اینی ویز وہ کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک آدھ کیس ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ تو جو میرے پاس میں نے ڈیٹا ایک دفعہ دیکھا تھا، تو پر منٹ جو ریپ کے کیسز جو دیکھے تھے وہ انڈیا میں تقریباً پر منٹ جو تھے وہ کچھ 60 کے 70 ریپ کیسز پر منٹ، اور نیو یارک میں کسی میں وہ کہہ رہے تھے 120 کتنے۔ سو بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، صرف ہمارے ہاں وہ گاگلز اس طرح کے ہمیں پہنا دیے گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ نہ جی بس پاکستان برا ہے باقی ساری دنیا اچھی ہے۔ بھائی اچھے لوگ ہر جگہ اچھے ہیں، گوروں میں بھی جو اچھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بڑے ریسسٹ ہیں، وہ آپ سے ہمیں ویسے ہی نا وہ چڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں جو بندے یورپ سے یو کے سے ہو کے آتے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں بتا رہے ہوتے، ایون سعودی عرب میں جو جا کے آتے ہیں تو وہ صحیح طرح نہیں بتاتے کہ یار ہمارے ساتھ ادھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں اتنی بری طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کیا ہوا تھا ہمارا عمرہ کرنے کے لیے، تو اتنا تنگ ہوا ان شرطوں سے، اس نے کہا کہ اللہ کسی کافر کو بھی ادھر نہ لے کے آئے، ٹھیک ہو گیا۔ سو دا تھنگ از کہ یو کے میں آپ کی لائنیں لگاتے ہیں، جو یورپ میں پڑھ کے آتے ہیں نا تو پہلے لائنوں میں ادھر لگے آتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں تو گرین پاسپورٹ والا ادھر لائن میں لگ جائے، ادھر گورا آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور روزانہ کہیں نہ کہیں فیمیل اسپیشلی ابایا کیا ہو یا داڑھی والے بندے ہیں ان کو روزانہ بلی کیا جاتا ہے، پاس سے گزرتے ہوئے ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر کوئی سوشل سسٹم نہیں ہے، کھانے پینے کا ان کو تمیز نہیں ہے، ٹائم پہ نہیں کھاتے، اور رہنے کی ان کے تمیز نہیں ہے، تو بہت سے ایشوز ہیں ان کے ہاں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یار وہ بہت پرفیکٹ ہیں، وہ ہر چیز میں بہت زبردست ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہیں پاکستان میں لوگ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ۔ اب وہ غریب سے غریب بندہ کسی کمپنی میں کسی چوکیدار کے پاس چلے جائیں نا تو ٹھیک ہے، وہاں پہ دفتر میں تو آپ سے ٹریٹ نہیں، آپ اس کے گھر چلے جائیں، کس طرح وہ آپ کو ٹریٹ کرے گا، اپنے وہ ہر چیز اس کی کوشش ہوگی اچھے سے اچھا طریقے سے آپ کو کھلائے، اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کی مہمان نوازی کرے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ غریب ملک ہیں،
تو غریب جو ہوتا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت سے پناہ مانگو، کیونکہ غربت جو ہے نا یہ آپ انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے. سو اینی ویز جو میں نے کل کچھ لوگوں کے ساتھ جب ریالٹی ڈسکس کی تو لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ گورا تو بہت زبردست ہے. اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جو ہم لوگوں نے وہاں پہ ان کو آبزرو کیا. اور ہمارا یہ ایک سوچ پاکستان میں بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں سارے گورے صبح اٹھتے ہیں ایکسرسائزیں کرتے ہیں، سارے گورے بڑے زبردست ہوتے ہیں، بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں. انہیں وہ شرابیں پی پی کے ان کے برے حال ہو گئے ہیں. ان کا جو ایوریج یوتھ ہے، جو کوئی 16-17 سال کا بچہ ہے، وہ آپ کو حیران ہو جائیں گے، اس کے سائیکولوجیکل پرابلمس اتنے ہیں کہ وہ ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ہمارا تو اتنا غریب ملک ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس خدا ہے. خدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے نا. تو ہمارا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. خیر ہے جی اللہ کرسی جی، خیر ہے جی اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی بندے کا دھماکے میں بچہ بھی مر جائے تو کیا اسے پوچھو کیا ہوا، تو کہتا ہے جی بس اللہ دی مرضی. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمارے پاس ہونے کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے. اور یورپ میں کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے پاس خدا نہیں ہے. تو خدا نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو بھی. اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب تک آپ کی زندگیوں میں خدا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی امپورٹنس نہیں ہے، پھر آپ بہت مایوس ہوں گے. اور پھر آپ کہیں گے یار میرے ساتھ اس طرح کیسے ہو گیا، میں تو بڑی محنت کر رہا تھا، میں کیسے فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، یا میں نے ٹاپ کرنا تھا، میں کس طرح تھرڈ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ محنت جو ہے یہ آگے، پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو پے آف کر دیتے ہیں. پریکٹیکل لائف کے اندر جس بندے نے نقل ماری ہوتی ہے پیچھے رہ جاتا ہے، آپ ایک آگے چلے جاتے ہیں. اینی ویز یہ چھوٹا سا کلپ ہے، اپنے کمنٹس شیئر کیجیے گا. اور بتاشا کیسے بھی ہیں میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی شیئر کر سکتا ہوں. لائک جب میں آ رہا تھا تو یو کے سے پاکستان، تو ایک مینیجر تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو. میں نے کہا یار میں پاکستان جا رہا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے. کہتا ہے سعید تم اپنی ماں کے ساتھ رہو گے جا کے. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے اگر میں آدھا گھنٹہ اپنی ماں کے ساتھ رہوں نا تو میں اس کو اس طرح کر کے اشارہ کرتا ہے کہ میں اس کا گلا دبا دوں. آپ سوچیں کہ اس ماں نے اس کو کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ بیسیکلی جو مائیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وہی ان کو ملے گا. جو مائیں محنت کریں گی، آج کل آپ دیکھیں موبائل فونز بچوں کو ٹکرا دیے جاتے ہیں کہ بس یہ لو بیٹا بیٹھو. ٹھیک ہے، پیمپر بنا دیا ماں نے. تو جتنا آپ کم کنٹریبیوٹ کریں گے اتنا کم آپ ایکسپیکٹ کریں گے پھر بچہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا بعد میں جو آپ کی لیٹر زندگی کے اندر ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ مسکنسیپشنز دور ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ جو پھر اچھے لوگ ہیں ان میں جو ان کے ریسرچرز ہیں تو بہت اچھے ریسرچرز ہیں. جو ان کے ٹیچرز ہیں، اب میں ٹیچر ہوں، وہ مجھ سے کئی گنا اچھے ٹیچرز ہیں. جو ان کے پلیئرز ہیں وہ مجھ سے کئی گنا اچھے پلیئرز ہیں. وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. وہ چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ کیونکہ ہم کلیکٹیوسٹ کنٹریز ہیں تو کلیکٹیوسٹ کنٹریز میں تھوڑا ہم سے بہتر ہو جائے نا تو ہمیں بڑی موت پڑتی ہے. وہ یہ ہم سے کیسے آگے چلا گیا. تو جاپان میں یہ کس میں کہا جاتا ہے کہ جو کیل تھوڑے سے اوپر ہوتی ہے نا اس کے سر پہ ٹھوکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا بندہ جو آگے نکل جاتا ہے نا تو ہمیں بڑی موت پڑتی ہے، یار یہ کیسے آگے نکلا. ہم پھر اس کی کوشش کرتے ہیں ٹانگیں کھینچیں. گوروں میں اس طرح نہیں ہے. لائک میں وہاں پہ ایک جاب کر رہا تھا فیکٹری کے اندر، تو میں وہاں پہ بیسٹ امپلائی ہو گیا. تو اوور آل آرڈر پکنگ میں آئی واز دا بیسٹ. تو بیسٹ امپلائی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ڈر، ویسے ہم فیل کرتے ہیں کوئی بندہ جان بوجھ کے آپ کے پروڈکٹ میں مستی نہ کرے، وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں، یا شاید میرے ساتھ نہیں کیا. سو وہ بلکہ خوش ہوا اور مجھے آ کے صحیح یو آر گڈ مین یو آر وکٹ، بلکہ وہ کہتے ہیں تم بہت زبردست ہو، تم جیتے ہو. تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتے. کوئی بندہ بہتر ہے تو اس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے تو وہ تو ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو یہ کچھ ہماری برائیاں بھی ہیں، وہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہیں. کچھ ان کی اچھائیاں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں، لیکن کچھ جو ان کی برائیاں وہ آپ کو نہیں پتہ. تو مقصد اس کا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائیں تاکہ آپ ایک بیلنس اپروچ لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی، اپنا کمنٹس شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.